تار کا زمانہ جا چکا ہے، اب ای میل کا دور آ گیا۔ وہ اتنے بڑے بڑے ہیوی ٹی وی جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ایل سی ڈی آ گئی، لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے۔ اب وہ بھی زمانہ جا چکا ہے، اب ایل ای ڈی آ گئی ہے، لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ۔ آپ کے موبائل جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے وہ سیٹ اٹھا کے ہم پھرتے تھے جس پہ صرف وہ فون ہوتا تھا، کال کر سکتے تھے، کال ریسیو کر سکتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ وہ سنیک والی گیم اس پہ کھیلی جا سکتی۔ اب وہ ٹوٹل تبدیل ہو چکا ہے۔ موبائل ٹیکنالوجی مکمل تبدیل ہو گئی۔ اب آپ اپنی جیب میں ایک منی لیپ ٹاپ لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، ایک لیپ ٹاپ آپ کی جیب میں موجود ہے جس سے آپ پوری دنیا سے باخبر رہ سکتے ہیں۔ زمانہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ کے اے سی بدل چکے ہیں، اب انورٹر آگے ہوئے، اور یہ بھی بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں حافظ جنید کھٹانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بڑی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اپ ڈیٹ یور سیلف۔ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، یکسر دنیا بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور آ گیا۔ جو بندہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں شامل ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 40 سال پہلے آپ نے ایک ہنر سیکھ لیا، آپ کی زندگی اسی میں گزر رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کافی تھا۔ کوئی انجینئر تھا، زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ ایک پروفیسر تھا، زندگی گزارنے کے لیے کافی۔ اب آپ کو ایک ہنر سے آپ کی زندگی نہیں گزرے گی۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا پڑے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو بندہ تبدیل نہیں ہوتا، انسان کی صفت ہے کہ وہ وقت کے ساتھ تبدیلی اختیار کرتا ہے۔ جو بندہ وقت کے ساتھ تبدیلی اختیار نہیں کرے گا، ٹیکنالوجی کی بس میں سوار نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی اسے روند کر چلی جائے گی، اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، چند دن پہلے میرے ساتھ میرے کچھ دوست مجھے ملنے کے لیے آئے جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں مجھے بتائیں، شاید آپ کے علم میں بھی ہوں، جو سن کے میری روح تک لرز اٹھی کہ حالات کس قدر جو ہے وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور آئندہ دور کتنا ٹف آتا جا رہا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ویسٹ میں کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں جن میں آپریشن جب ہوتا ہے تو کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارا آپریشن جو ہے وہ روبوٹس کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ روبوٹس آپریشن کرتے ہیں، ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، سرجن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ روبوٹس کے ساتھ آپریشن ہو رہا ہے۔ پھر ایک دوست، اس کا دبئی میں بڑا اچھا سیٹ اپ ہے، آنا جانا بہت زیادہ ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ہم اگر پیزا آرڈر کرتے ہیں نا تو پیزا ہمارے دروازے تک پہنچتا ہے نا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہوتی ہے، ایک ڈرون کے ذریعے وہ پیزا ہمارے گھر تک پہنچتا ہے۔ جب تک ہم ریسیو نہیں کرتے ڈرون ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فوڈ پانڈا والے وہ بیگ اٹھا کے نہیں آ رہے، دنیا تبدیل ہو گئی۔ پھر ایک دوست بتا رہا تھا کہ امریکہ کے اندر جو بہت بڑے بڑے امیزون کے ویئر ہاؤسز ہیں، وہاں پہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے صرف ایک مرد آپ کو، ایک انسان آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا، باقی کہیں پہ بھی آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ وہ سارے کا سارا کام روبوٹس کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس قدر تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے کہ آئندہ 10 سے 15 سال میں جابس کا جو سسٹم ہے، یہ میرا خیال ہے میکسیمم وہ 1/4 رہ جائے گا۔ جابس کی اپرچونٹیز ختم ہونے کو جا رہی ہیں۔ اب ماشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا ہے وہ کہ شاید اب کوئی جاب اپلائی کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ سیکٹر میں نہ آئے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جابس کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا، ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہوگا۔ ناظرین، ٹیکنالوجی کی گاڑی میں سوار ہونا پڑے گا، ورنہ یہ گاڑی اپنے راستے میں آنے والے تمام لوگوں کو کچلتے ہوئے گزر جائے گی۔
वेस्ट में ये मसला हल हो सकता है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में को बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, उनकी आबादी बहुत कम है, वो अपने मामलात को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, खिता 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर तो हमारा सारा रकबा है पाकिस्तान का, और आबादी आप देखें 25 करोड़ से ज्यादा जा रही है। तो जो ऐसे कंट्रीज हैं, इनको टेक्नोलॉजी की बस में सवार होना पड़ेगा। सीखें, कम से कम आप जो भी कर रहे हैं उसको ऑनलाइन पे कन्वर्ट करना सीखें। मिसाल के तौर पे मैं एक टीचर हूं, तो मुझे वो सिस्टम सीखना होगा कि जिससे मैं ऑनलाइन टीचिंग करने की पोजीशन में आ सकूं। एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर को यह सीखना होगा कि ऑनलाइन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा सकती। एक इंजीनियर है, क्या वो इस काबिल है कि वो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके? अगर हम इस काबिल नहीं हैं तो हमें कम से कम ये आज से सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमें सीखनी पड़ेगी। ये दौर कंप्यूटर का दौर है, और एक हुनर काफी नहीं है। एक जिंदगी गुजारने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 हुनर सीखने होंगे। अगर आप 4-5 हुनर सीखेंगे और उनको ऑनलाइन पे कन्वर्ट करके भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर बड़ी अच्छी बात है। फिर इंशाल्लाह आप टेक्नोलॉजी की इस बस में समझें कि सवार हो चुके हैं। तो मैं तो आपको ये मशवरा देता हूं कि आप फ्रंट सीटर बने, स्टार्ट में आके बैठे, गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे। चले ड्राइविंग सीट पे तो हम नहीं अगर बैठ सके, तो हमें पहली जो आगे वाली सीटें हैं वहां उन्हें फिल करना चाहिए, वहां पे बैठना चाहिए, बजाय इसके कि टेक्नोलॉजी की बस जब बर्क रफ्तारी से गुजर रही हो तो फिर हम कोशिश करें कि हमें पीछे लटकने का मौका मिल जाए। शायद फिर लटकने का मौका भी हमें ना मिल सके। इसलिए हमें आज से अपनी इस दौर में जिंदगी गुजारने के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें टेक्नोलॉजी को सीखना होगा। 3, 4, 5 हुनर जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम सीख सकें, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर गुजर सके। बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का तालिब हाफिज जुनैद खटाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे रखे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।